آپ یہاں تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ سب کی مشکور ہوں۔ جناب، ہم نے آپ کو اس لیے یہاں پہ تکلیف دی کہ پچھلے دنوں سے جو ہماری حالت ہے، جو اس سٹیٹ میں کہوں، جو یو ٹی اسپیشلی جو کشمیر ویلی کی جو حالت ہے، اس پہ انسان سوچتا ہے کیا ہمیں رونا چاہیے کہ یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم نے سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پر جو اسٹوڈنٹس تھے، اگر دو کنٹریز کے درمیان میچ تھا، مجھے اس وقت ایک بات یاد آ گئی جو نہرو جی نے کہا ہے، انہوں نے ایک کوٹیشن دی ہے، ایک کوٹ کیا ہے کہ جو سپورٹس مین شپ از اونلی سپورٹس مین شپ، وی مسٹ اپریشیٹ کہ اگر کوئی ہارے تو اس کو ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جیتے اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اس میں بالکل ہی نہیں آنا چاہیے کہ نہ مذہب اور نہ ہی ملک اور نہ ہی کاسٹ اینڈ کریڈ اور کلر، یہ صرف انسان کو دیکھنا چاہے کہ ایز سپورٹس مین شپ۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اگرچہ ہم دیکھیں گے اسی دائرے میں اگر ہم سوچیں گے تو لوگوں نے اس پہ مبارکباد دی یا انہوں نے اپریشیٹ کیا یا انہوں نے ہنسا یا انہوں نے کھیلا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں دیکھنا ہے انہوں نے اپنے ملک گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ریئل جو سپورٹس مین شپ ہے وہ دکھا رہے تھے کہ ہاں انہوں نے اچھا کھیلا تو چلو اچھا کھیلا، بات ختم۔ انہوں نے اچھا نہیں کھیلا مگر ان کو بھی یہ نہیں کیا ہے کہ نہیں چلیں ڈسکریج نہیں کیا۔ اتنی سی بات ہوئی ہے، اور اتنی سی اگر اس کے بدلے میں ہندوستان کے بدلے میں اگر آسٹریلیا ہوتا، نیوزی لینڈ ہوتا، پھر یہاں پر یہی ہوتا ہے تو کیا ہندوستان یہی کر لیتا؟ تو ہمیں افسوس ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں۔ کشمیری جو یوتھ ہے جو اس عذاب کا انہوں نے شکار بنایا ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو صنف نازک ہے، جو لڑکیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں کن مشکلات سے نکلتی ہے، پڑھتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، غربت میں، مصیبت میں۔ ہم نے 1990 سے کیا کیا نہیں دیکھا یہاں پر، لیکن پھر بھی جو ہماری لڑکیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہے، وہ کالج گئے، یونیورسٹی گئے، کہاں کہاں نہیں پڑھا، کیا مصیبتیں نہیں اٹھائی، غربت میں انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ لیکن آج جب کہ وہ باہر کے جموں میں تھے یا باہر کسی بھی اپنے دیش کے کسی بھی ریاست میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے ساتھ آپ دیکھیں کیا سلوک انہوں نے کیا ہے۔ کتنا ہم دل برداشت ہو گئے یہ دیکھ کر، یہ سن کر کہ انہوں نے عدالت میں ان 3 لڑکوں کو مارا، انہوں نے وکیلوں نے مارا، انہوں نے کالے کوٹ پہنے تھے اور ان کو مارا، اور لڑکیوں کو انہوں نے اتنا اس قدر تشدد سے انہوں نے اس کا پیش آگے، اور جو راجوری کی وہ لڑکی ہے اس کو سروس سے ہی نکالا۔ اتنی کیا مصیبت ہے اپنے ملک میں ہے۔ اپنے ملک میں اگر انسان، یہاں پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس نے ہمیں بالکل پوری آزادی دی ہے، بولنے کی آزادی دی ہے، مذہب کی آزادی دی ہے، ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن خلاف نہیں ہونا چاہیے اپنے ملک کے۔ یہ تو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اپنے رائٹس دیے ہیں، تو یہ تو ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا دن مناؤ، اس کی چھٹی مناؤ، مگر جو ہمیں کانسٹیٹیوشن پریویل کر رہا ہے اس کو مت آزماؤ، وہ ہمیں نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں مذہب کی آزادی بھی نہیں ہے، یہاں ہم کچھ بول بھی نہیں سکیں گے، یہاں کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکیں گے، یہاں سچائی کے لیے ہم نہیں بول سکیں گے، غلط کوئی کرے گا اس کے خلاف نہیں آواز اٹھا سکیں گے۔ جو سیکولر انڈیا تھا وہ نہیں رہا۔ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ جو یہاں پر جو ہندوستان تھا، جس کے لیے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہمیں ایک کرن نظر آ رہی ہے، یہاں پر یہ سیکولر انڈیا ہے۔ کہاں ہے یہ سیکولر انڈیا؟ یہاں امت شاہ جی آ گئے تو انہوں نے کہا ہم کیوں ادھر ادھر بات کریں گے، ہمیں یہاں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو کریں۔ اس نے جو ہی وہ آ گئے، ایک کی قربانی دی ہے شپیا کے لڑکے کی، اس کو بے موت مارا گیا، وہ شہید ہو گیا، اور ہماری اتنی بچیاں جو ہے وہاں جموں میڈیکل کالج میں ان کو بند رکھا ہے۔ پھر کس کے ساتھ امت شاہ جی بات کرے؟ انہوں نے تو جیلوں کے جیل بھرے ہیں، ہمارے اتنے 900 جو ہمارے بچے ہیں جن کے خلاف اس وقت FIR درج ہے، ارے وہ تو کریں، ان کو تو دیکھیں، ان کو تو سامنے، ان کو تو وہ دیکھیں کہ کہاں پر کیا غلطی ہے، کن کے خلاف FIR ہے، کیوں ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کسی نے پتھر لگایا ہے،
पत्थर लगाया है। आप देखिए किस स्टेट में इस वक्त पत्थरबाजी नहीं हो रही है। अब 10 साल पहले किसने पत्थर लगाया, उसके खिलाफ भी FIR है। आखिर हमें हिंदुस्तान दिल्ली सरकार ये तो बताए कि उनको क्या करना है हमारे साथ। हमारी जोर आजमाइशें हमें मत आजमाओ। मैं आपको इस स्टेज पे आपसे कह रही हूँ, बहैसियत मैं सदर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक औरत होने के नाते, मैं एक औरत होने के नाते आपसे आपके ज़रिए से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें मत आजमाओ, हमारे जोरों को मत आजमाओ, हमें परेशानी और परेशान मत करो। ना कहीं नौकरियां हैं। आप 5 अगस्त के बाद देखिए क्या तरक्की की है हमने, जब से 370 उन्होंने ख़त्म किया, कौन सी नौकरी मिली है, किस लड़की को उन्होंने एडजस्ट किया, किस लड़के को, किस यूथ को एडजस्ट उन्होंने किया। 8 लाख हमारे बच्चे हैं जो बेकार इस वक्त हैं। अगर वो फिर कोई गलत काम करते हैं, अगर वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये तो ड्रग एडिक्ट बन गए हैं। किस लिए, कैसे, तो उनको तो मुआवजा मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे कश्मीर को बचाना है, हमें कैसे डेवलपमेंट करनी है। प्रोलॉन्ग होती जा रही है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या अभी अपील करेंगे गवर्नमेंट से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? राइट, क्यों नहीं, इसीलिए तो आपको तकलीफ दी कि मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी ताकि हम गवर्नर साहब से, सबसे पहले मुझे एक और बात कहनी है, ये मुझे बता दीजिए यहाँ पर जब भी असेंबली होगी तभी वो पास कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या लैंड हमने देना है। यहाँ कैसे ये अनऑथोराइज्डली लैंड भी देते हैं और नाम भी तब्दील करते हैं। यहाँ ये मतलब ये बात हमने मानी है और ये हम मान रहे हैं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। नोबडी कैन डिनाई इट। आप नहीं इनकार कर सकोगे, हिंदुस्तान नहीं इनकार कर सकेगा, हम नहीं नहीं कर सकेंगे। ये है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो यहाँ पर कैसे नाम बदल दिए जाते हैं, यूं ही उसका नाम है मिस्टर अफजल, अब रखेंगे उसको कोई दूसरा नाम देंगे। मेहरबानी करके इन चीज़ों को गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ में जो सारा कुछ आया है ये वो उनके हाथ से चला जाएगा।